تم مرد ہو, تمہیں حوصلہ کرنا تھا, تمہیں بات سمجھانی تھی, مسئلہ حل کرنا تھا, مگر تم نے جان لے لی. کیا یہی ہے تمہاری مردانگی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ اختلاف برداشت کرو؟ کیا ہم نے بیٹوں کو سکھایا کہ انا اور محبت میں فرق کرو؟ کیا طلاق لینا یا دینا اتنا آسان ہے؟ کیا یہ صرف ضد اور انا کی تسکین ہے؟ اور سب سے بڑھ کر, کیا ایک عورت کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی کی بیوی بنی؟ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ رشتوں کے تقدس کو بھول چکا ہے, جذبات کو کنٹرول کرنے کا ہنر کھو چکا ہے, اور سب سے بڑھ کر مردانگی کو صرف غصے اور جبر سے جوڑ بیٹھا ہے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے محسن رضا. سامعین محترم, آج کی ویڈیو ایک ایسے واقعے پر ہے جو صرف ایک انسان کی موت کا قصہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اخلاقی زوال کی داستان ہے. جی ہاں, لاہور کے ایک علاقے میں ایک شخص نے اپنی دوسری بیوی کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دو. سوچئے, کیا ایک اختلاف, ایک ازدواجی جھگڑا اتنا بڑا جرم کیسے بن سکتا ہے کہ اس کا حل خون بہانا ہو؟ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے. آئیے اس پر بات کرتے ہیں, جذبات کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے ساتھ. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں. پہلی بیوی سے علیحدگی کے لیے اصرار کرنے پر شوہر نے دوسری بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. دیکھیں, یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شوہر پر دوسری بیوی کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے. شوہر اس دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے الجھن اور غصے میں اپنی دوسری بیوی کو قتل کر بیٹھا. اب یہاں سوال یہ ہے, کیا طلاق لینا یا دینا اتنا آسان ہے؟ کیا یہ صرف ضد اور انا کی تسکین ہے؟ اور سب سے بڑھ کر, کیا ایک عورت کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی کی بیوی بنی؟ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ رشتوں کے تقدس کو بھول چکا ہے, جذبات کو کنٹرول کرنے کا ہنر کھو چکا ہے, اور سب سے بڑھ کر مردانگی کو صرف غصے اور جبر سے جوڑ بیٹھا ہے. دیکھیں, اسلام نے نکاح کو محبت, رحمت اور سکون کا ذریعہ بنایا, نہ کہ جنگ کا میدان. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی. اگر بیوی شوہر سے کچھ کہہ دے, اختلاف کر لے, رائے دے دے, تو کیا اس کا جواب بندوق ہوگا؟ کیا آپ سیرت نبی کو بھول گئے؟ کیا سرکار نے کبھی بھی نکاح کو انا کا مسئلہ بنایا؟ آپ نے کبھی کسی اختلاف کا حل تشدد سے نکالا؟ اگر ایک مرد اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہ رکھ سکے تو وہ خاندان کیا سنبھالے گا؟ وہ باپ بننے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں خواتین دوسری بیویوں کے لیے پیغام ہے کہ محترم بہنوں, اگر آپ کسی کی دوسری بیوی بنی ہیں تو یاد رکھیے, آپ کسی کے دل کی جگہ لے سکتی ہیں, اس کی ذمہ داری بن سکتی ہیں, لیکن اس کے ماضی کو نہیں مٹا سکتی. اسلام نے مرد کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے, لیکن پہلی بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کسی صورت نہ قرآن کا تقاضا ہے نہ سنت کا. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی خوشی کسی اور کے آنسوؤں کی قیمت پر ہو؟ آپ کو رشتہ ملا ہے, عزت سے جئیں. اگر پہلی بیوی موجود ہے تو اس کا وجود مٹا دینے کا خواب مت دیکھیں, کیونکہ جو رشتہ کسی کے برباد ہونے سے بنتا ہے وہ کبھی خوشی نہیں دیتا. شوہر پر دباؤ ڈال کر اس کے دل میں بغاوت, غصہ یا تھکن پیدا کر کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے گا؟ محبت ضد سے نہیں, قربانی سے ملتی ہے. اور مردوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اگر تم نکاح کا فیصلہ کر رہے ہو تو یہ فیصلہ صرف تمہاری خواہش نہیں, تمہاری ذمہ داری بھی ہے. اگر تم دوسری شادی کرتے ہو تو انصاف کرو, ورنہ ظلم نہ کرو, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو. تم عورت کو صرف ایک جسم نہ سمجھو, وہ ایک انسان ہے, ایک ماں بننے والی ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, خواب اور مقام ہے. تم مرد ہو, تمہیں حوصلہ کرنا تھا, تمہیں بات سمجھانی تھی, مسئلہ حل کرنا تھا, مگر تم نے جان لے لی. کیا یہی ہے تمہاری مردانگی؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسے مرد کیوں پیدا کر رہے ہیں, ایسے خاندان کیوں تشکیل دے رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کو جذباتی تربیت دینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں صرف کامیابی, شہرت, کمائی اور طاقت چاہیے. کیا کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو سکھایا کہ اختلاف برداشت کرو؟ کیا ہم نے بیٹوں کو سکھایا کہ انا اور محبت میں فرق کرو؟ ہم نے نکاح کو رسم بنا دیا ہے, حالانکہ نکاح ایک عبادت ہے, ایک معاہدہ ہے, ایک اعتماد ہے. ہمارے ہاں طلاق کو بھی ضد بنا لیا گیا ہے اور دوسری شادی کو بھی انتقام بنا لیا گیا ہے. آج ایک عورت قتل ہو گئی, کل کوئی اور ہو جائے گا اگر ہم نے ہوش نہ کیا. یہ صرف ایک شخص کا جرم نہیں, یہ پورے معاشرے کی تربیت کی ناکامی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر, محبت کی اہمیت اور اختلافات کے حل کا سلیقہ عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات بند ہوں تو اپنی اولاد کو, اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں. اور یاد رکھیں, ایک لمحے کا غصہ ایک زندگی چھین لیتا ہے اور عمر بھر کا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.